بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لقد البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، من سے کم تم میں سے، فی میں السبتی ہفتے، فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں، فاپس قل کہا نا ہم نے، فقلنا پس کہا ہم نے، لا لیے لہم ان کے لیے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، یا جو ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے یا روندے ہوئے یا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تحقیق علم تم جانتے ہو الذین ان لوگوں کو نعتدوا جو کہ حد سے آگے بڑھ کے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا خاص معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن میں تم نے کوئی تجارت نہیں کرنی ہے، اور یہ لوگ مچھلیوں کو شکار کرنے کا کام کرتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ ساحل سمندر کے پاس رہتے تھے تو پورا ہفتہ ان کو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں، مگر ہفتے والے دن میں ساری مچھلیاں جو ہے وہ ساحل سمندر پہ آ جاتی تھیں۔ اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان کا استعمال کرنے سے یا ان کی تجارت کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا وہ جال بچھا کر ساری مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے اور اگلے دن جا کے جو ہے ان کو سیل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ اپنی طرح سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی زبردست قسم کی ٹرک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیا ہے اور ہم نے اپنا نفع بھی لے لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے بہانے نہیں چلتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت جلال آتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑائے، اس لیے اللہ پاک نے جو ہے ان کو ایک آزمائش بنا دیا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کہ عموماً جب جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں تو وہی چیز زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے، یا اسی چیز میں زیادہ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہی معاملہ کہ سارا ہفتہ اگر ان کو مچھلیاں نہیں نظر آتی ہیں اور اس دن اگر نظر آتی ہیں، بالکل یہی سچویشن سمجھ لیں کہ جیسے جمعے کی نماز ہے اور عین جمعے کے ٹائم میں آپ کا کسٹمر آ جاتا ہے اور آپ کو دکان بند کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اذان ہو کے نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے گویا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ عموماً جو ہے کہ آگے 2 ویکنڈز آتے ہیں ہفتہ اتوار کو، تو آپ نے ساری کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، اور یہی دن جو ہے اللہ پاک نے عبادت کے لیے بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی آزمائشیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں، لہذا جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جو مسلسل نیک اعمال میں لگا ہوتا ہے، وہ اس قسم کے امتحانات سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ نازک بن جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ کیوں ہوا تھا کہ ان کی مسلسل نافرمانیاں تو ان کے لیے اس معاملے کو آزمائش بنا دیا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی ذات تو ثانیہ کرتی ہے کہ ہفتے والے دن ان کو کوئی مچھلی نظر ہی نہ آتی اور باقی پورا ہفتہ مچھلیاں وہ شکار کرتے رہتے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کے مزید دروازے کھلتے رہتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر سختیوں کے اور دروازے جو ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فَقُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان سے کون ہو جا قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ واقعی حقیقی طور پہ جو ہے وہ ان کی شکلیں جو ہے جانوروں کی طرح بنا دی گئی تھیں، جبکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی شکلیں تو تبدیل نہیں ہوئی تھیں، البتہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ یا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم کسی کو بے وقانہ قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کیسی جانور جیسی حرکتیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی حرکتوں کو جو ہے وہ ایسے بندروں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ یہ انتہائی بے وقانہ قسم کی، جاہلانہ قسم کی حرکتیں ہیں۔ اور خاسئین کا لفظ ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نفرت کے ساتھ دھتکار دینا، جیسے کہ کوئی کتا ہم دیکھتے ہیں وہ پاس ہے تو ہم اس کو دور دھتکارتے ہیں، تو اس دھتکارنے کو جو ہے وہ خاسئین کہا جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ، ان کی ایک اور حکم عدولی، اللہ کو ناراض کرنے کی ایک اور وجہ، اور اس کے اوپر ان کو دی جانے والی ایک بہت ہی بڑی سزا کا ذکر فرما رہے ہیں۔
ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور یہ بنی اسرائیل یاد رکھیے، یہ جتنے بھی واقعات ہیں سارے کے سارے ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور کے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ جو بنی اسرائیل تھے اسی وقت کے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے، اور اس کا مکمل جو تفصیل ہے وہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل ایک جگہ رہ رہے تھے، اور وہاں دریا ان کا جو ہے ذریعہ معاش جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا اور ان کو بیچنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر یہ رکھی آزمائش کہ ایک دن، ہفتے کا دن، السبت جو ہے یہ عبرانی اور عربی زبان میں ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، مچھلیاں وہاں سے پکڑنے سے منع کر دیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی معاشی سرگرمیاں ان کے لیے ہفتے والے دن منع تھی، اور ہفتے والے دن ان کا جو ہے مقرر تھا عبادات کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن کیا کریں، عبادات کریں۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ وقت تک عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کچھ دن ایسا ہوا کہ وہ جس دن ان کا، یعنی کہ ہفتے والے دن ان کی مچھلیاں پکڑنا ان کو منع تھا، اس دن مچھلیاں ابھر کر سامنے آ جاتی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ صبر کرتے، شکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، اور یہ سمجھ جاتے کہ یہ مچھلیاں جو اوپر ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ آزمائش ہیں، اور وہ اس آزمائش میں پورے اتر جاتے تو اللہ پاک ضرور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی آزمائشوں پہ پورے اترتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، ہمیں ان چیزوں میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اتنا راحت محسوس ہوتی ہے، اور اتنا وہ کام کرنا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ بغیر کسی اس کے، وہ تو پھر بھی وہ لوگ ہیلا کر کے اس کو چینجنگ کر کے، ہم لوگ تو سرے بازار، سرے عام وہ چیزیں جن سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے، اور واضح طور پر احکامات موجود ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے۔ اب میں ہمیشہ نہیں بار بار میں بولتی کیونکہ خود عمل ہے نہیں ہے، اور گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں اور ہم سب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو گناہ مطلب گناہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، لیکن ہم تو ان سے بھی زیادہ ڈیٹھ ہیں کہ ہم ان گناہوں کو کر بھی رہے ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تو یہ کرنے سے منع کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے یہ گناہ کرنے سے منع کیا ہوا ہے، ہم تو بالکل سر عام صاف ان گناہوں کو کر لیتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر انہوں نے، اور ان کے ساتھ ہوا کیا، یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پہلی بات انہوں نے ایک ہیلا یہ اپنایا کہ وہ مچھلیاں جو ہے جب سامنے آتی تو ان کے اندر ایک دھاگا سا لے کے، کانٹا سا لگا کے ان کے اندر ڈال دیتے اور ان کو دریا میں چھوڑ دیتے، اور اس دھاگے کو کسی جیسے کوئی پودا وغیرہ یا اس کی کوئی چیز ہوتی جس کے ساتھ وہ اس کو لگا کے رکھ لیتے، تاکہ بعد میں جب ہوتا تو وہ دوسرے دن وہ ڈور کے ساتھ مچھلی چونکہ لگی ہوتی ہے، اور وہ ڈور کسی چیز کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، جیسے درخت کا کوئی تنا وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ باندھ کے رکھ لیتے، اور تو ظاہر سی بات ہے وہ مچھلی کے یہاں اور جا تو سکتی نہیں تھی، لہٰذا وہ مچھلی دوسرے دن آرام سے پکڑتے اور اس کو بنا لیتے، کھا لیتے۔ پھر اسی طرح کیا کیا انہوں نے کہ ایک جو دریا تھا جہاں پہ وہ مچھلیاں آتی تھی اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹا گڑھا بنا دیا، اور اس میں سلوب اس طرح پانی کی رکھ لی کہ پانی کی سمیت مچھلیاں اس کے اندر آ جائیں، تو وہ پھر اس دن تو نہیں ان کو پکڑتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے دوسرے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، کیونکہ وہ مچھلیاں اس دریا سے آگے راستہ بند کر لیتے، وہ واپس جا نہیں پاتی۔ تو بھائی دیکھیں کہ ہیلے کی بھی تو کچھ قسمیں، یعنی کچھ چیزیں اسلام میں، یعنی اگر کوئی چیز اگر ہمیں عمل مشکل لگتا ہے یا کوئی اس طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مطلب ابھی میرے پاس کوئی مثال بھی نہیں ہے، اگر ہم اس تدبیر اور طریقے کے ساتھ ان کو چینج کر لیں کہ اس میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو اور اس پہ عمل کر سکتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 100% بات کو چینج کر دیا۔ اللہ پاک نے سیٹرڈے کو ان کے لیے کسی بھی چیز کو، مچھلیوں کو پکڑنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو جمع کرنے کی کوئی تدبیر کرنا، سب کچھ منع کر دیا تھا، اور انہوں نے ایسے ہیلے اپنائے تھے کہ جن کے ساتھ مچھلی وہ ہفتے والے دن ہی اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ طریقہ کیا اللہ پاک دیکھ نہیں رہے تھے کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا کہ کل اس نے ڈور ڈالی تھی یا کل اس نے مچھلی کو اس طرف قبضے میں کر لیا تھا، ابھی وہ کھانا اتوار کو تو نہیں تھا،
پکڑنا ہفتے والے دن منع تھا، تو انہوں نے ایسا ہیلا اپنایا، تو سزا تو دیکھیے، ہم تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں تو نبی کی دعا نے بچایا ہوا ہے، ورنہ ہم تو اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو اس سے بھی بہت بڑی سزا بنتی ہے۔ آج اگر ہمارے سامنے کسی کو بندر بنا دیا جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم تو سوچیں گے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، یہ کتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بندر بنا دیا۔ لیکن ہمیں اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک ایسے ہی ہمیں محفوظ بھی رکھیں اور ایسے ہی ہماری عزتیں بچا کے رکھیں۔ تو ان لوگوں نے کیا ہوا کہ اس میں سے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو مکمل طور پر انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے لہذا ہفتے کو کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ تو بعد میں ظاہر سی بات ہے وہ زندہ رہے تو بہت عرصے تک اللہ پاک نے ان کو مچھلیاں بھی دی ہوں گی، سب کچھ دیا ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ دوسری جو تھی جنہوں نے اس طرح کیا، تو انہوں نے ایک درمیان میں دیوار سی بنا کے ان کو دوسری سائڈ پہ کر دیا تھا، اور وہ الگ الگ ہو کے، یعنی کہ انہوں نے اتنا ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اب اللہ کی حکم و دولی کر رہے ہو تو وہ الگ سائڈ پہ چلے گئے۔ ایک دن ان کو آوازیں نہیں آئی کہ وہ اٹھتے تھے، ظاہر باغ دوڑ کرتے تھے کہ جائیں چلیں مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہ وہ جیسے سرگرمی ہوتی ہے ہر جگہ رہنے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان دوسری سائڈ والوں نے آ کے دیکھا تو وہ وہاں پہ بندر پڑے ہوئے ہیں، وہ حیران ہو گئے، ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ وہ جو ان میں سے جو جوان لوگ تھے نا، تو ان کو بندر بنا کر دیا گیا تھا، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور وہ دیکھتے تھے، عقل و شعور ان کے اندر موجود تھا، اور وہ سارے دیکھ دیکھ کے ان کے آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے تھے اور وہ روتے تھے اتنا زیادہ۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر کیا، وہ یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ، ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بندر کو دیکھ کے کہتے تھے یہودیوں کی نسل ہے اور یہ وہی والے بندر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو بندر ابھی دنیا میں موجود ہے ایک جانوروں کی ایک قسم ہے۔ یہ جو بندر تھے، اور کوئی بھی سزا اللہ پاک اس طرح دیتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم تک وہ لوگ دنیا میں نہیں رہتے، 3 دن تک یہ لوگ رہے تھے، اور ایسے نسل بھی نہیں چلتی ہے، یہ سارے کے سارے 3 دن کے اندر کیا تھا، مر گئے تھے۔ تو اس لیے آج دنیا کے جو بندر ہے اس کو معافی رکھیں، یہ بولے بندر یا اس کی نسل میں سے نہیں ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ پاک فرما رہے کہ تم جانتے ہو کہ انہوں نے یہ زیادتی کی اور اللہ کے حکم کو ہیلے بنائے، اور اللہ کے حکم کو ہیلوں کے ذریعے انہوں نے چیلنج کیا، تو اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا، اور نہ صرف بندر بنا دیا بلکہ 3 دن کے بعد دنیا سے بھی چلے گئے، اور جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ نواز دیا۔ لیکن یہ کہ یاد رکھیے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم لوگ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بہت دفعہ ہم ایسے کر دیتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں، اچھا ایسے۔ اللہ پاک تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ پاک کو ہمارے ظاہر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اگر ظاہر سے کسی چیز کو، مثال کے طور پر کسی چیز پہ اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، ہم ظاہر میں اس کے بالکل اپوزٹ، مطلب آج کل تو جدید دور ہے نا، ہم لوگ کوئی بھی چیز بہت ٹیکنیک سے چینج کر کے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، تو ایسا کریں گے تو اللہ پاک کیا سامنے والی چیز کو دیکھ رہے ہوں گے؟ نہیں، اللہ پاک تو بالکل اندر گہرائی میں، بلکہ اللہ پاک تو ہم دلوں کے اندر کونے میں بھی اگر کوئی بات سوچتے ہیں نا، تو اللہ پاک اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ، اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں سیکنڈ پارے میں یتیم کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض صحابہ جو ہے نا، یتیم کے جب زیادہ حقوق بیان ہوئے تو انہوں نے احتیاط اتنی زیادہ کرنی شروع کر دی کہ انہوں نے ان کا کھانا الگ کر دیا کہ کہیں ان کے پیسے جو ہمارے پیسوں میں مکس نہ ہو جائیں، ان کا کھانا ہماری طرف زیادہ نہ آ جائے، ہمارے بچے زیادہ نہ کھا لیں۔ تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ نہیں، اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اگر کوئی دین کی کسی شعار پہ، کسی چیز پہ، کسی جو اس سے عمل نہیں ہو رہا، تو وہ اس کو ایک اچھے انداز سے کسی اور طریقے سے کوشش کر کے عمل کر لیتا تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، کون عمل کرنے والا ہے، اور کون بالکل ہی چیز کو چینج کر دینے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہمیں ظاہر کی نہیں اتنی کوشش کرنی جتنی ہمیں اندر کی کوشش کرنی ہے۔ گہرائیوں کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہم غلط طریقے سے سوچ رہے ہیں، اس پہ عمل صحیح طرح سے نہیں سوچ رہے یا عمل کی کوشش نہیں کر رہے، تو وہ چیز بھی ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف رکھیں، اور اللہ پاک ہمیں بچائیں کہ ان لوگوں کو تو بندر بنا دیا گیا تھا، تو ہمارے گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں، آج کون سا گناہ ہے جو دنیا میں نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی آج کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مقدس اور پیارا مہینہ گزرتا ہی جا رہا ہے، ہم نے نہ توبہ کی، نہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا، نہ ہم نے اچھی طرح سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کچھ بھی
نہیں، سرسری روزہ رکھا، نماز پڑھی، بھگتے بھگتے تلاوت کر لی، دعائیں بھی شارٹ سی مانگ لی، لیکن ہم نے توبہ نہیں کی ہے۔ آج ہم نے توبہ کرنی ہے کہ رب کریم ہم بہت گناہگار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، ہم نے تو ایسے ہیلے بھی نہیں کیے، ہم تو سیدھے سیدھے گناہ کر رہے ہیں تیرے سامنے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جن سے ہم نہیں بچ رہے تو بچا دے ہمیں، تو قادر مطلق ذات ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم اتنے بااختیار نہیں ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا بھی دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں نیک بھی بنا دے۔ اس پیارے مقدس مہینے کو اپنے ہاتھوں سے پھسلنے نہیں دینا چاہیے، ہمیں اپنے اب رب کو راضی کرنا ہے۔ بہت کم دن رہ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔